بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم 8ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ وکلمہم الموتى وحشرنا علیہم کل شیء قبلا ما كانوا لیؤمنوا الا ان یشاء اللہ ولکن اکثرہم یجہلون۔ مشرکین مکہ کے بہت سارے مطالبات تھے کہ ہمارے لیے ایک مکمل کتاب کی صورت میں قرآن کریم آنا چاہیے۔ پچھلے پارے میں ہم نے کل پڑھا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اور اسی طرح ان کے مطالبات تھے کہ آپ پھر ایسے کتاب آئے نہیں، آپ سیڑھی لگا کے آسمان کی طرف چڑھ جائیں ہمارے آنکھوں کے سامنے، پھر کتاب لے کے آئیں۔ پھر آپ کے لیے جو ہے سونے کا محل ہونا چاہیے، آپ کے لیے باغ ہونا چاہیے، اس کے اندر نہریں چلنی چاہیے، اور آپ کے لیے جو ہے پروٹوکول، پیسہ، دولت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ہم ان کے مطالبات کے مطابق وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا، اگر بے شک ہم نازل کر دیں ان کی طرف ملائکۃ فرشتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردوں کو اٹھا کر ان سے بات کروائیں، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ، اور جو بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں وہ سارے کے سارے مطالبات ان کی آنکھوں کے سامنے ہم لا کے رکھ دیں، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، یہ پھر بھی نہیں مانیں گے۔ یعنی جس نے ماننا ہے، سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن ہے، اس نے قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر مان لینا ہے۔ جس نے سب سے بڑے معجزے کو جھٹلا دیا، وہ باقی معجزوں کو جھٹلانا ان کے لیے بڑی بات نہیں ہوگی، وہ باقی معجزات کو بھی جھٹلا دیں گے، ان کا انکار کر دیں گے۔ اور آگے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ، اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنائے ہیں، شیطان انسانوں میں سے بھی ہیں اور جنوں میں سے بھی۔ اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنوں میں سے بھی، اور ہر پیغمبر کے دشمن جنات میں سے بھی تھے اور شیطان انسانوں میں سے بھی تھے جو شیطانی کام کیا کرتے تھے۔ یوحی بعضهم الی بعض، وہ ایک دوسرے کو بعض کو یوحی بعضهم وحی کرتے ہیں، القاء کرتے ہیں، باتیں آ کر بتاتے ہیں، زخرف القول غرورا، زخرف الملمہ سازی کی ہوئی باتیں، ایسا جھوٹ جس کو جو ہے اس کے اوپر جو لیبل لگایا جاتا ہے وہ سچ کا، اندر جھوٹ ہے، اندر حرام ہے، اندر ملاوٹ شدہ مال ہے، اوپر جو اس کے سٹیکر لگا ہے، اس کے اوپر جو لیبل لگایا ہوا ہے وہ سچائی کا اور اچھائی کا۔ آگے کچھ حلال و حرام کے مسائل جو ہے وہ بھی یہاں پہ ذکر کیے گئے ہیں۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ، اس کو کھاؤ، اس حلال جانور کو جس کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا گیا ہو، ان کنتم بِآیاتِ مُؤْمِنِینَ، اگر تم اللہ کی آیتوں پر ایمان لانے والے ہو۔ تو کیا ہو گیا تم اسے اللہ تأکلوا مما ذکر اسم اللہ، اس کو کیوں نہیں کھاتے جس پر اللہ کا نام لے کر اسے ذبح کیا گیا ہے؟ حالانکہ اللہ نے فصل لکم، تمہارے اوپر تفصیل سے بیان کر دیا ہے کہ کون کون سی چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں اور کون سی چیزیں حرام ہیں۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ، اور ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو۔ جو ظاہراً گناہ ہے وہ بھی چھوڑو جو سب کے سامنے، اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو۔ ہمیں بھی یہ حکم ہے، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دیں، باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دیں، تب نیک بنیں گے۔ جو انسان صرف ظاہری گناہ چھوڑ دے، باطن اس کا گناہوں سے بھرا ہوا ہو، وہ نیک نہیں ہو سکتا۔ ان الذین یکسبون الاسم، بے شک وہ لوگ جو گناہ کما رہے ہیں، سیجزون بما کانوا یقترفون، ان قریب وہ بدلہ پائیں گے جو کچھ وہ کما رہے ہیں۔ ولا تأکلوا، اور نہ کھاؤ تم اسے، مما لم یذکر اسم اللہ، جس پر اللہ کا نام نہیں ذکر کیا گیا، جو اللہ کے لیے ذبح نہیں کیا گیا۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، بے شک وہ گناہ ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، اللہ فرماتے ہیں ہم ہر بستی میں ایک بڑا مجرم بناتے ہیں۔ ہر بستی میں جو بڑے لیڈر ہوتے ہیں، جو سردار ہوتے ہیں، وہ بڑے مجرم ہوتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ لِيَمْكُرُوا فِيهَا، وہ ان کے ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں۔ ٹرینڈ سیٹل وہی ہوتے ہیں نا جو بڑے لوگ، پیسے والے، دولت والے، وہ جو کام کریں گے، چھوٹے لوگ چونکہ ان کے ماتحت بھی ہوتے ہیں اور جو ان کو دیکھنا ہے وہی کچھ انہوں نے کرنا ہے۔ لیمکروا فیہا، تاکہ وہ مکر کریں، وہ برے کام کریں، وہ ان کے لیے چالیں چلیں اور وہ ان کے پیچھے چلیں۔ وما یمکرون الا بانفسہم، اور جو بھی وہ چالیں چلتے ہیں وہ ساری انہی کے خلاف ہے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُلُ اللَّهِ، اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی نشانی تو وہ کہتے ہیں لن نؤمن، ہم ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ نؤتیٰ مثل ما اوتی رسول اللہ، جس طرح اللہ کے رسول پر پیغامات وحی اترتی ہے اسی طرح ہمارے اوپر وحی اترے، پھر ہم مانیں گے۔
اللہ اعلم حیث یجعل رسالت، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کس کو رسول بنانا ہے، کس کو اپنے پیغامات بھیجنے ہیں۔ سیصیب الذین اجرموا، ان قریب وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا ان کو صغار عند اللہ، اللہ کے ہاں بہت ذلت آمیز عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، بس جس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ ومن یرید، اور جس کے لیے اللہ گمراہی کا ارادہ کر لیں، یجعل صدرہ ضیقا، اس کا سینہ تنگ کر دیتے ہیں۔ اللہ گمراہی کا ارادہ کس کے لیے؟ یعنی جو حق قبول کرنے کی صلاحیت جس کی اب ختم ہو گئی، جو پہلے پارے میں ہم پڑھ آئے ہیں، جس نے حق قبول نہیں کیا، صلاحیت اس کی ختم ہو گئی، تو اب اس کا سینہ تنگ ہو گیا۔ تو ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، آگے آئے گی قرآن کریم میں سورہ طٰہٰ میں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، کہ اللہ ہمارے سینے کو کھول دے، کشادہ کر دے اور ہمارے معاملے کو آسان کر دے۔ اور فرمایا یہ سیدھا راستہ ہے، ھذا صراط ربک مستقیما قد فصلنا الآیات، ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی نشانیوں کو۔ لہم دار السلام، یہ سلامتی والا گھر ہے، لہم ان کے لیے جو اس اسلام کی پیروی کریں گے ان کے لیے سلامتی والا گھر ہے ان کے رب کے ہاں۔ دار السلام جنت کا ایک نام ہے۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اور وہ اللہ ان کا دوست ہوگا۔ اور جس دن، یہاں قیامت کا تذکرہ ہے، جس دن اکٹھا کرے گا اللہ تمام انسانوں کو اور کہے گا یا معشر الجن والانس، اے جن اور انسانوں، قد استکثرتم من الانس وقال اولیاؤہم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض، وہاں پر جو ایک دوسرے کے دوست رہے ہوں گے دنیا میں اور ایک دوسرے کو گمراہ کیا ہوگا، وہ کہیں گے اللہ ہم میں سے بعض نے بعض سے فائدے اٹھائے، وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، اور ہم اپنی موت تک پہنچ آئے، قال النار مسواکم، ایک دوسرے پر الزام تراشیاں بھی کریں گے۔ اسی صورت میں پیچھے گزر چکا ہے کہ جب ایک جماعت کو ڈالا جائے گا، وہ بعد والے کہیں گے پہلے والوں کے بارے میں اللہ ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ اے اللہ ربنا ارنا اللذین اضلانا من الجن والانس نجعلہما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین، اے اللہ ہمیں دکھا ان لوگوں، وہ لوگ دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، اگلی صورت میں آ رہا ہے، جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہم ان کو کیا کریں، نجعلہما تحت اقدامنا، ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے رون ڈالیں گے اور کہیں گے اللہ ان کو دگنا عذاب دے کیونکہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ دونوں کے لیے یہ عذاب ہے، کوئی نہیں بچ پائے گا، کیونکہ دنیا میں جنہوں نے گمراہ کیے ہیں ان کے ساتھ مل کر تم نے فائدے تو اٹھائے نا، تمہارے پاس تو ہدایت آ چکی تھی، یہ تو نہیں ہے کہ تمہیں اللہ نے عقل اور ذہانت نہیں دی، سب کچھ ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا نا آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے نہیں چلنا، دلائل کو دیکھ کر، حقیقت کو دیکھ کر زندگی گزارنی ہے۔ یا معاشر الجن، پھر کہا جائے گا اے جن اور انسانوں کی جماعت، الم یأتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے، یقصون علیکم آیاتی، میری آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے تھے، تمہیں ڈراتے تھے، لقاء یومکم ھذا، اس دن کی ملاقات سے تمہیں ڈرایا کرتے تھے، قالوا شہدنا علی انفسنا، وہ اپنی ہی جانوں کے خلاف کہیں گے ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے یہ سارا کچھ کیا، رسول آئے، آیتیں پڑھ کے سنائی ہمیں، ڈرانے والے آئے، سمجھانے والے آئے، لیکن غرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا، وشہدوا، اور وہ گواہی دیں گے اپنی ہی جانوں کے خلاف، انہم کانوا کافرین، کے بے شک وہ کافر تھے۔ ذالک، یہ اس لیے ہے، الم یکن ربک مہلک القری، آپ کا رب کسی بھی بستی کو ہلاک نہیں کرتا، بظلم، اس کے ظلم پر، واہلھا غافلون، اس حال میں کہ اس کے رہنے والے غافل ہوں، یعنی ان کو پتہ ہی نہ ہو، ان تک پہنچانا ہے، ھذا بلاغ، ان تک پیغامات پہنچانے ہیں، پہنچائے بغیر، ڈراوا دیے بغیر کسی بھی بستی کو اللہ تعالیٰ ہلاک نہیں کرتے۔ اور آپ کا رب غنی ہے، رحمت والا ہے، ان یشاء یذھبکم، وہ چاہے تو تم سب انسانوں کو لے جائے، ویستخلف من بعدکم، اور تمہارے بعد والے اور لوگوں کو لے آئے، کما انشاکم، جس طرح اس نے تمہیں بھی تو بنایا ہے نا، من ذریۃ قوم آخرین، کسی اور قوم کی اولاد ہو تم، تو تمہاری نسل سے آگے اور چلا لائے، تمہیں ختم کر دے، اللہ اس بات پر قادر ہے۔ تو شکر ادا کریں اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں جو ہے فرصت دی ہے، زندگی دی ہے اور اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور مزید توفیق عطا فرمائے۔ یہاں مشرکین مکہ کے کچھ عقائد بیان کیے جا رہے ہیں کہ وہ اپنے جانوروں میں سے، اپنی کھیتی میں سے، اپنے کاروبار میں سے، اپنے جو انہوں نے معبود بنائے ہوئے تھے، باطل معبود، اپنے بت، ان بتوں کے نام کا حصہ نکالا کرتے تھے، وجعلوا للہ، اور وہ بناتے ہیں اللہ کے لیے بھی نکالتے تھے اور بتوں کے لیے بھی، مما زرع، جو کھیتی میں سے نکلتا ہے، والانعام، اور جانوروں میں سے، نصیباً، ایک حصہ،
فقالوا ھذا للہ، اور پھر وہ اپنے گمان کے مطابق کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا ہے، وھذا لشرکائنا، یہ ہمارے شریکوں کا ہے، فما کان لشرکائہم، پس جو ان کے شریکوں کا ہوتا نا حصہ، وہ اللہ کے حصے تک میں شامل نہ کرتے، یعنی اللہ کے لیے جو حصہ مقرر کی ہے وہ کھیتی خراب ہو گئی، یہ جو بت کے نام کی ہے وہ کھیتی ٹھیک کھڑی ہے، اب بت کے نام والی کھیتی کا حصہ اللہ کے نام پر نہ دیتے تھے، لیکن اگر بت والی کھیتی جو ہے بت کے نام پر دی ہوئی وہ خراب نکل آئی، وہ اچھی نہیں ہوئی، تو اللہ کے نام کا جو حصہ ہوتا وہاں سے اٹھا کر بتوں کو دے دیتے ہیں۔ فلا یصل الی اللہ وما کان للہ، اور جو اللہ کے لیے ہوتا فہو یصل الی شرکائہم، وہ شریکوں کی طرف نہ جاتا، وما کان للہ، جو اللہ کے لیے ہوتا وہ شریکوں کو دے دیتے، اور فما کان لشرکائہم، اور جو شریکوں کا ہوتا وہ اللہ کی طرف نہ جاتا۔ ساء ما یحکمون، بہت برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح زین لکثیر من المشرکین، بہت سارے مشرکین کے لیے شیطان نے یہ مزین کر دیا تھا کہ اپنی اولادوں کو وہ بتوں کے نام پر ذبح کیا کرتے تھے، قتل اولادہم لشرکائہم لیردوہم ولیلبسوا علیہم دینہم۔ اسی طرح کچھ جانور انہوں نے اپنے گمان پر کہا کرتے تھے یہ جو ہے حرثن، یہ کھیتی یا یہ جانور یہ روکا ہوا ہے، لا یطعمھا، اس کا گوشت کوئی نہیں کھائے گا، یا اس کھیتی کے حصے سے کوئی نہیں کھا سکتا کیونکہ یہ فلاں پیر کے نام کا ہے، فلاں بت کے نام کا ہے، فلاں کے نام کا ہم کر دی، اور پھر کون کھائے گا؟ جسے ہم چاہیں گے، الا من نشاء، جس کو ہم چاہیں گے، یعنی فلاں فلاں جو دربار کے گدی نشین ہیں، جو مجاور ہیں، وہ کھا سکتے ہیں، باقی کوئی نہیں کھا سکتا۔ وقالوا، اور پھر یہ بھی کہتے ما فی بطون ھذہ الانعام، اور جو اس جانور میں ہے، جانور کے پیٹ میں، اس کے لیے نظر مان لیتے کہ اس کو صرف ہمارے مرد کھائیں گے اور ہماری عورتیں نہیں کھا سکتی اس کو، اگر وہ مردہ ہوتا تو پھر مردے ہونے میں عورتیں بھی شریک ہیں، مرد بھی شریک ہیں، تو اپنی طرف سے بتوں کے نام کا اور اپنے باطل معبودوں کے نام پر حصے مقرر کیا کرتے تھے، اور وہ حصے ان میں فلاں کے لیے حلال ہے، فلاں کے لیے حرام ہے، یہ بھی انہوں نے اپنی طرف سے رائج کیے ہوئے تھے، رواج۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے کچھ اپنے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے کہ کیا چیز اللہ کو دینی ہے، کب دینی ہے، کیسے دینی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ بھی بتایا کہ اصل حرام چیزیں کیا ہیں۔ اللہ وہ ذات ہے انشاء جنات، جس نے باغات اگائے ہیں، معروشات، کچھ چھتوں والے باغات ہیں، جس طرح بیلوں والے انگور کی بیلیں ہوتی ہیں، اور بھی کئی پھلوں کی سبزیوں کی بیلیں ہوتی ہیں، وہ اوپر چڑھ کے چھتیں بن جاتی ہیں، معروشات، چھتوں پر چڑھائے ہوئے، اور بغیر چھتوں والے، والنخل، کھجوریں، والزرع، کھیتی، مختلفاً اکلو، جن کے ذائقے مختلف ہیں، زیتون اور انار، کچھ مشتبہات ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، کسی کا کلر ملتا ہے، کسی کا ذائقہ ملتا ہے۔ کلوا من ثمری، اللہ کے ان اگائے ہوئے پھلوں میں سے کھاؤ، وآتوا حقہ یوم حصادی، اور جب کھیتی کی کٹائی کا دن ہو اس دن اس کا حق ادا کرو۔ یہاں سے جو ہے عشر معلوم ہوتا ہے، ایک ہے زکوٰۃ اور ایک ہے عشر، یہ مسئلہ اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ اکثر جو ہے وہ رمضان میں زکوٰۃ بھی دی جاتی ہے، تو زکوٰۃ کسے کہتے ہیں اور عشر کسے کہتے ہیں؟ عشر اصل ہوتا ہے جو چیز زمین سے نکلی ہے اس میں سے عشر ادا کرنا ہے۔ عشر اصل 10ویں حصے کو کہتے ہیں، یعنی 10 من میں سے 1 من اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، دینا ہے، اور اس میں سے پھر یہ بھی ہے کہ جس کھیتی پر زیادہ خرچہ نہیں ہوا، یعنی بارانی علاقے ہیں، بارش سے یا جو ہے نہری پانی سے اس زمین کو سیراب کیا گیا جس پر خرچہ نہیں ہوا، تو اس میں سے 10واں حصہ ہے، 10 من میں سے 1 من جو ہے اللہ کے راستے میں عشر نکالنا ہے۔ اور جو کھیتی جس پر خرچہ کیا گیا ہے، جس پر جو ہے پانی بھی پیسوں سے لگایا گیا، ٹیوب ویل کے ذریعے سے، کنووں کے ذریعے سے نکال کر، جس پر خرچہ ہوا ہے، تو اس میں جو ہے نصف عشر ہے، یعنی 10 من میں سے آدھا من دینا ہے، 20 من پر 1 من دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور اس میں سال گزرنے کی بھی شرط نہیں ہے، جب بھی کٹائی ہو، چاہے کسی فصل کی 3 مہینے بعد ہو رہی ہے، کسی فصل کی 6 مہینے بعد ہو رہی ہے، تو جس دن وآتوا حقہ یوم حصادہ، کٹائی کے دن، جس دن کٹائی ہوئی ہے آپ مال جمع کر رہے ہیں، اسی دن وہ ادا کر دیں، وہ عشر نکال دیں، ٹھیک ہے۔ اور جو زکوٰۃ ہے اس کا مسئلہ بھی سمجھ لیں آپ، زکوٰۃ کن کن چیزوں پر دینی ہے اور کتنی دینی ہے۔ زکوٰۃ کی جو اشیاء ہیں جن پر زکوٰۃ واجب ہے، ان میں ایک چیز جو ہے وہ سونا ہے۔ اس میں شرط یہ ہے کہ سونا نصاب تک بھی پہنچے اور سال بھی گزر جائے۔ یہ جتنی چیزیں میں بیان کر رہا ہوں یہ نصاب تک بھی پہنچ جائے اپنے مقررہ، اور سال بھی گزر جائے۔ عشر کے لیے سال گزرنے کی شرط نہیں ہے۔ سونے کا جو نصاب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
وہ 20 دینار مقرر کی ہیں۔ ہمارے ہاں موجودہ دور میں جو کرنسی جو حساب بنتا ہے وہ ہے 7.5 تولے، تقریباً 85 گرام بنتا ہے۔ اتنا سونا ہے تو اس میں سے 2.5% کے حساب سے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ یعنی اگر 7.5 تولے سے کم سونا ہے تب بھی اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور 7.5 تولے سے زیادہ ہے اور سال نہیں گزرا پھر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ 7.5 تولے سے زیادہ ہو، 85 گرام سے زیادہ ہو اور سال بھی گزر جائے، دوسری چیز جس پر زکوٰۃ ادا کرنی ہے وہ ہے چاندی۔ چاندی صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 درہم مقرر کی، اس وقت جو دینار کرنسی ہوا کرتی تھی سونے اور چاندی کی، تو 200 درہم آپ نے مقرر کیا، 200 درہم ہمارے تقریباً 52 تولے چاندی بنتی ہے۔ 52 تولے چاندی ہو اور سال بھی گزر جائے، اس میں بھی 2.5% کے حساب سے جو ہے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ تو اسی طرح موجودہ دور جو کرنسی ہے، آپ کے پاس ڈالر ہے، پاؤنڈ ہے، ریال ہے، درہم ہے، تو ان کی بھی تمام کرنسی کی جو مقدار ہے، جو متفقہ اس وقت مسئلہ ہے علماء نے جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ دور کی کرنسی کا حساب بھی چاندی کے حساب سے کریں گے، یعنی چاندی 52.5 تولے کتنے پیسے کی بنتی ہے، اس کے مطابق آپ کی کرنسی موجود ہے، تو اس میں سال گزر گیا، اس میں سے بھی آپ نے زکوٰۃ ادا کی۔ اور تیسرے نمبر پر مال تجارت، جو چیز تجارت کی نیت سے آپ نے خریدی ہے، ٹھیک ہے، کوئی پلاٹ آپ نے لیا تجارت کے لیے، آپ کی دکان میں، آپ کی فیکٹری میں، آپ کے اسٹور میں سامان جو ہے اسٹاک پڑا ہوا ہے، سال اس کو گزر گیا، اس سارے سامان کے آپ نے پیسے بنانے ہیں، ٹھیک ہے، سارے سامان کے پیسے بنانے کتنے بنتے ہیں، اور آپ نے آپ کے پاس چاندی کتنی ہے اس کے پیسے بنانے میں سونے کا الگ نصاب ہے، کیونکہ چاندی اور مال تجارت اور کرنسی ان کا نصاب ہے، وہ سارے آپ نے اکٹھے کر لیں کتنے بنتے ہیں اور سال گزر گیا ہے، آپ نے پھر اس میں سے جتنے پیسے بنتے ہیں 2.5%، اس میں سے 2.5% کے حساب سے آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ یعنی 1 لاکھ روپے آپ کے پاس ہے تو 1 لاکھ پر آپ پر 2500، 2.5% بنتے ہیں 2500، 1 لاکھ میں سے آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ ہر لاکھ میں 2500 آپ کیلکولیٹ کرتے جائیں اور زکوٰۃ جو ہے ڈالیں۔ اس کے علاوہ جو مویشی ہیں، جانور ہیں، ان کی بات کا نصاب سے زکوٰۃ کا نصاب آپ تفصیل جو ہے تفصیل پر جو ایسے کی زکوٰۃ کا نصاب بھی بکری کی زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا ہے۔ اور جن چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، غلام، گھوڑا اور کھیتی باڑی کرنے والے، جانور باڑی کرنے والے آلات، اسی طرح آپ کی فیکٹری میں مشینری ہے جو تجارتی غرض سے نہیں ہے، اس میں کام کرنے کے لیے ہے، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور آپ کے استعمال میں جو سامان ہے، آپ استعمال کرتے ہیں تجارتی غرض سے نہیں، استعمال کریے، آپ کا مکان ہے استعمال کریے، اس پر زکوٰۃ نہیں، آپ نے اس مکان کو جو ہے بزنس کے طور پر استعمال کرنے کا کرایہ دیا ہوا ہے تو اس کے کرایے میں زکوٰۃ ہوگی۔ آپ نے پلاٹ خریدا ہے، مکان خریدا بیچنے کی غرض سے، پھر اس کی ٹوٹل قیمت پر زکوٰۃ ہوگی۔ ٹھیک ہے، امید آپ کو زکوٰۃ کی کافی ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی، اور عشر جو ہے اس کے لیے سال گزرنے کی شرط نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل من حرم مزید اللہ قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم، آؤ میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں اللہ نے کیا چیزیں حرام کی۔ یہ اپنی طرف سے تم کچھ جانوروں کو حرام کر لیتے ہو، اس کو حلال کر لیتے ہو، یہ مردوں کے لیے حلال ہے، یہ عورتوں کے لیے حرام، یہ چیزیں اللہ نے تو مقرر نہیں کی۔ اور پھر یہ نہیں ہے نا، آج بھی لوگ کئی ایسے شرائط اور پابندیاں جو رسم و رواج ہیں، جو لوگوں کی اپنی گھڑی ہوئی بنائی ہوئی ہیں، ان کی کتنی زیادہ پابندی کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا محرم میں شادی نہیں کرنی، فلاں موقع پر سفر نہیں کرنا، سفر کے مہینے میں سفر نہیں کرنا، بلائیں نازل ہوتی ہیں، آخری دن کو یوں ہوتا ہے، اپنی طرف سے ساری چیزیں کھڑی ہوئی ہیں، اور ان چیزوں کی کتنی پابندی کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے جو چیزیں حرام کی ان کی کوئی پابندی نہیں۔ مشرکین مکہ کی حالت بھی یہی تھی، یعنی جو اپنے رسم و رواج ہیں، جو اپنے برادری کے بنائے ہوئے قانون ہیں گھڑے ہوئے، ان پر اتنا عقیدہ پختہ ہے، ان کی پابندی ہے، عام چیزوں کی پابندی، آپ بدعات اور رسومات جن کا شریعت میں کوئی تعلق ہی نہیں، اس کی بہت زیادہ پابندی کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اب پیچھے ایک رات گزری ہے، 15 شعبان کی رات، جاگتے رہے ہیں ساری رات، اور بتیاں جلا کے، چراغاں کر کے ساری رات جو ہے عبادت میں گزار دی، اس کی کوئی دلیل بھی نہیں ملتی۔ رمضان کی راتیں آئی ہیں، وہی لوگ جنہوں نے 15 شعبان کی رات گزار دی عبادت میں، وہ لوگ رمضان میں جاگتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ جو اصل عبادت ہے، جو شریعت سے ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، پوری رات کا قیام کیا ہے، لیلۃ القدر کی رات ان آخری عشرے میں ہے، یعنی جتنا اہتمام اس بدعت کا کر رہے ہیں اتنا اہتمام اصل سنت کا نہیں کرتے۔ تو فرمایا آؤ میں بتاؤں اللہ نے کیا حرام کیا۔ اللہ تو شرک و بھی شیء، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، شرک کرنا حرام ہے۔
والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، والدین کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنی، والدین کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا۔ اولاد کا قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے۔ کس لیے قتل کرتے تھے؟ من املاک، بھوک کے ڈر سے کہ کھلائیں گے کہاں سے۔ اللہ فرماتے ہیں نحن نرزقکم، ہم تم کو نہیں کھلاتے، نہیں جانا، زنا نہیں کرنا، اور مال جب تولنا ہے عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا، جب بولنا ہے تو انصاف کا بول بولنا ہے۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے وعدوں کو پورا کرنا ہے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے اللہ رب العالمین۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور فرمایا کہ یہ میرا راستہ ہے سیدھا، فَاتَّبِعُوهُ، اس راستے کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، باقی راستوں کی طرف نہ جاؤ، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تمہیں سیدھے راستے سے جدا کر دیں گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ تم کو وصیت کی جاتی ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم ڈر جاؤ۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ کتاب ہم نے نازل کی، بہت بابرکت کتاب ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، اس کتاب کی پیروی کرو، اس کتاب کی اتباع کرو، وَاتَّقُوا، اور ڈر جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ان الذين فرقوا دينهم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا، ٹکڑوں میں بٹ گئے، وكانوا شيعا، اور وہ گروہوں میں بٹ گئے، لست منهم في شيء، ان میں کچھ بھی باقی نہیں، دین باقی نہیں بچا ان میں۔ انما امرهم الى الله ثم ينبئهم، ان کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، ثم ينبئهم، پھر اللہ تعالیٰ ان کو خبر دیں گے جو وہ کام کرتے رہے۔ من جاء بالحسنہ، جو بندہ بھی نیکی کرے گا، فله عشر امثالها، اس کے لیے 10 گناہ ہے۔ ومن جاء بالسیئہ، اور جو گناہ کرے گا، فلا یجزا الا مثلها، گناہ کا اتنا ہی اس کو سزا ملے گی۔ قل ان صلاتی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں، ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی، میری قربانی، ومحیایا ومماتی، میرا جینا اور میرا مرنا، للہ، اللہ کے لیے۔ قربانی سے پہلے یہی دعا پڑھتے ہیں نا، ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ، اللہ میری نماز بھی، میری قربانی بھی۔ اور یہاں نسک سے مراد صرف جانور کی قربانی نہیں ہے، ہر قربانی مراد ہے، وقت کی قربانی، پیسے کی قربانی، صلاحیت کی قربانی، اپنے جذبات کی قربانی۔ آپ کہیں پر اپنے جذبات جو ہے نافذ کر سکتے ہیں، اپنا غصہ کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن نہیں کرتے، یہ قربانی، صلاحیت کی قربانی، وقت کی قربانی، ہر ساری قربانی مراد ہے، میری ہر قربانی، ونسکی ومحیایا، اللہ میرا جینا، ومماتی، میرا مرنا، کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے۔ یہ قرآن ہے۔ یہ قربانی سے پہلے ہم دعا پڑھتے ہیں، اور پھر دیکھیں اپنے اندر، میرا جینا کس کے لیے ہے، میں کس کے لیے جی رہا ہوں؟ اس کھوٹی دنیا کے لیے جو دھوکہ ہے، اس کے لیے میں کس کے لیے جی رہا ہوں؟ آج اکثر نوجوانوں کو دیکھیں نا، کوئی نہ کوئی سیاسی پارٹی کے لیے جی رہا ہے، کوئی پی ٹی آئی کے لیے جیتا ہے، میرا جینا مرنا فلاں کے ساتھ، میرا جینا مرنا فلاں لیڈر کے ساتھ۔ اور اللہ کے بندو، اللہ نے یہ زندگی دی ہے، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے، ان سیاسی پارٹیوں کے لیے نہیں، ان دنیا کے لیڈروں کے لیے نہیں۔ اور کئی نوجوان ایسے بھی ہیں جن کا جینا مرنا ایک عورت کے لیے ہوتا ہے، ایک لڑکی کے لیے ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا ہے۔ ایک دوست تھا، وہ جو ہے وہ بالکل آخری سٹیج پہ، عشق کی آخری سٹیج پہ، فلاں کے ساتھ شادی کرنی ہے میری، وہ نہیں ہو رہی تھی، کوئی مسئلہ تھا، میں نے اس کو سمجھایا کہ یار کیا ہے، کوئی اور جگہ ہو جائے گی تیری۔ آگے سے مجھے اس نے جو لفظ کہے نا، وہ مجھے بھولتے نہیں ہیں۔ اس نے مجھے کہا کیا کہتے ہو تم؟ یہ لڑکی میری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، یہ اس ایک لڑکی کی خاطر جینا اور مرنا ہے۔ اور قرآن بھی پڑھا ہوا اس نے، ان صلاتی، اور ہر قربانی سے پہلے بھی دعا پڑھتے ہیں ہم کہ محیایا و مماتی للہ، میرا جینا اور میرا مرنا تو اللہ کے لیے ہے۔ تو جہاں تک بھی میری بات جائے، میرا پیغام جائے، ہم اپنے آپ کو دیکھیں کس لیے جی رہے ہیں، کیوں جی رہے ہیں، ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ تو اللہ کی عبادت ہونا چاہیے۔ یہ زندگی بھی اللہ کے لیے، جینا بھی اللہ کے لیے ہے، اور موت بھی اللہ کے لیے۔ ہم نے جان دینی ہے تو اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے جان نہیں ہے، جس نے دی ہے اس کے نام پر دینی ہے یہ جان۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے راستے میں موت تو آنی ہے، ویسے بھی آ جانی ہے، لیکن وہ عظیم موت ہے جو اللہ کے راستے میں شہادت کی موت آئے۔
آگے سورۃ الاعراف شروع ہو رہی ہے۔ اس صورت میں بھی اللہ رب العالمین نے توحید بیان کی ہے اور توحید کے دلائل دیے ہیں سابقہ قوموں کے واقعات بیان کر کے۔ پچھلی صورت میں توحید کے دلائل اللہ نے دیے ہیں اپنی نشانیاں بیان کر کے، کائنات پر غور و فکر کرنے کی دعوت دے کر، ٹھیک ہے نا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے توحید بیان کی ہے سابقہ قوموں کے واقعات بیان کر کے۔ یہاں تذکیر بایام اللہ ہے، دو طرح کی نصیحت ہوتی ہے قرآن میں، تذکیر بآلاء اللہ، تذکیر بایام اللہ۔ تذکیر بآلاء اللہ سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں، اپنی قدرت پر، اپنی کاریگری پر، اپنی کائنات پر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتے ہیں اور توحید سمجھاتے ہیں۔ اور توحید تذکیر بایام اللہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی سابقہ تاریخ دکھاتے ہیں۔ یاد کرو وہ لوگ تھے، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، وہ سب ان کا تذکرہ یہاں، اور فرعون کا تفصیلی ذکر ہے اس صورت میں، ٹھیک ہے نا۔ تو دیکھتے ہیں، فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پیروی کرو، اتباع کرو اس کی جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا قرآن، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اس کے علاوہ جو باقی لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں ان کی پیروی نہیں کرنی، اس قرآن کی پیروی کرنی ہے۔ ولا تتبعوا من دونہ، اس قرآن کے علاوہ یا اس کے خلاف جو چیزیں ہیں ان کی بات نہیں ماننی۔ قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے نصیحت حاصل کرنے والے ہیں، اس قرآن کو پڑھنے والے، اس قرآن کے مطابق اپنا عقیدہ عمل بنانے والے بہت کم ہیں۔ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا، ان پر آیا ہمارا عذاب رات کے وقت، أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، یا جس وقت وہ قیلولہ کر رہے تھے، دوپہر کے وقت جب وہ سو رہے تھے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اور وزن ترازو کا رکھنا قیامت کے دن وہ حق ہے۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کا میزان نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا وہی کامیاب ہے، اور جس کی نیکیاں کم ہو گئی أُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا، وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور یہاں آگے آدم اور فرعون، آدم علیہ السلام اور ابلیس، ان کا ذکر ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور پھر سارے فرشتوں سے کہا کہ تم سجدہ کرو۔ شیطان بھی، ابلیس بھی وہاں فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، یہ فرشتہ نہیں تھا، جن تھا۔ کان من الجن ففسق عن امر ربی، سورہ کہف میں آتا ہے، یہ جنوں میں سے تھا، اور رہتا فرشتوں کے ساتھ تھا چونکہ، تو اس لیے اس کو بھی حکم ساتھ تھا کہ تو نے بھی سجدہ کرنا ہے۔ سب نے سجدہ کیا، اس نے نہیں کیا، تو جب نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیوں سجدہ نہیں کیا، تو کہتا ہے ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، قال انا خیر منہ، میں بہتر ہوں اس سے، میں کیوں سجدہ کروں۔ اللہ کے حکم کے آگے اپنا عقل رکھا، اپنی تعویل رکھی، غلطی ہو گئی تھی لیکن پھر بھی مانا نہیں ہے، غلطی کو نہیں مانا، تعویل کی ہے، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، مجھے تو نے آگ سے بنایا، اس کو تو نے مٹی سے بنایا، آگ اوپر کو جاتی ہے، مٹی نیچے جاتی ہے، لہٰذا میں اونچا ہو کر، بہتر ہو کر اس کمتر کو کیوں سجدہ کروں۔ اللہ نے نکال دیا، تو کہا کہ جا، اور اس نے مہلت مانگی قیامت تک، اللہ نے فرمایا جا تجھے مہلت بھی ہے، تو اس نے کہا اللہ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، اب جس کی وجہ سے تو نے مجھے دھتکارا ہے نا، جس کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا، حالانکہ اپنی کرتوت کی وجہ سے گمراہ ہوا اللہ کی نافرمانی کر کے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ اب شیطان نے وعدہ کیا کہ سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، اب وہ نماز والے راستے پر بیٹھا ہے، قرآن پڑھنے والے راستے پر بیٹھا ہے، دین والے راستے پر بیٹھا ہے، داڑھی رکھنے والے، پردہ کرنے والے راستے پر وہ شیطان بیٹھا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ وہ الٹے راستے پر نہیں بیٹھا، الٹے راستہ تو ہے ہی اسی کا، وہاں وہ کیا کرے گا، سیدھے راستے پر آ کر بیٹھ کر سیدھے راستے پر چلنے والوں کو گمراہ کر کے غلط راستے کی طرف لے کے جاتا ہے۔ پھر بیٹھوں گا نہیں صرف، ثم لآتینہم من بین ایدیہم، ان کے آگے آؤں گا، ان کے پیچھے آؤں گا، ان کے دائیں بائیں سے، ساری دنیا کی شہوتیں لے کر، حرام لے کر، کسی کے سامنے بنا سوار کر عورتیں پیش کروں گا، کسی کے سامنے دنیا کی چمکتی ہوئی رونقیں اور بڑی بڑی عمارتیں، سود اور رشوت اور حرام، ساری چیزیں لاؤں گا اور لا کر رکھوں گا اور پھسلاؤں گا ان کو، اور کیا بنے گا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اللہ ان میں سے اکثریت تیرے نہ شکرے ہوں گے، ان میں سے اکثر کو تو شکر کرنے والا نہ پائے گا۔ اللہ نے فرمایا نکل جا، مذموما، مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا، جو تیری اتباع کرے گا تیرے ساتھ اس کو بھی میں جہنم میں ڈال دوں گا۔ پھر آدم علیہ السلام نے کہا تو بھی، تیری بیوی بھی جنت میں رہو، پھر آ گیا وہاں ان کو گمراہ کرنے کے لیے، پھسلانے کے لیے، پھسلا دیا، اور غلطی ہو گئی آدم علیہ السلام سے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر جنت سے نکالا، کپڑے اتر گئے ان کے، اور پھر انہوں نے ذاق الشجرہ، جنت کے درختوں کے پتوں کو توڑا اور ان سے اپنی شرمگاہوں کو چھپانے لگے۔ یعنی یہ ایک فطرت ہے، انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھ دیا کہ اپنی شرمگاہوں کو وہ چھپاتا ہے،
شرم و حیا کی وجہ سے اپنے جسم کو چھپاتا ہے، حالانکہ وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، آدم اور حوا دونوں تھے۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ فَدَلَّاهُمَا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم سے غلطی ہو گئی اور میں نے تمہیں روکا نہیں تھا، وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، اللہ نے کہا أَلَمْ أَنْهَكُمَا، کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا، أَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةَ کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا، وَأَقُلْ لَكُمَا میں نے تمہیں کہا تھا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، شیطان تمہارا واضح دشمن ہے۔ غلطی ہو گئی، لیکن کیا کیا؟ اب دیکھیں غلطی ابلیس سے بھی ہوئی تھی، اس نے سجدہ نہیں کیا، اللہ نے حکم دیا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس نے بھی غلطی کی، لیکن غلطی کرنے کے بعد اس غلطی پر وہ اڑ گیا، رک گیا، اس نے اپنی غلطی کو مانا نہیں، وہ شرمندہ نہیں ہوا، بلکہ آگے تعویل پیش کی، غلطی کو مانا بھی نہیں اور تعویل کی کہ اللہ میرا قصور نہیں ہے، بلکہ میں بہتر ہوں، چونکہ بہتر سجدہ نہیں کرتا، میں اونچا جاتا ہوں، آگ سے تو نے مجھے بنایا ہے اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، تو میں بہتر ہو کر اس کو سجدہ کیوں کروں؟ یعنی غلطی کے بعد غلطی کو مانا بھی نہیں اور آگے تعویل بھی کی۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو غلطی کو مان بھی لیا اور آگے کوئی تعویل بھی نہیں کی، اور ماننے کے بعد نادم اور شرمندہ بھی اور اللہ سے دعا بھی کی۔ جب غلطی ہوئی تو فوراً کیا کہا؟ قالا ربنا، دونوں نے کہا، آدم علیہ السلام نے بھی اور حوا علیہ السلام نے بھی، دونوں نے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا ہے، تیرا کوئی قصور نہیں ہے، تو نے تو ہمیں سمجھایا تھا، روکا تھا، کہا تھا، اور شیطان کے بارے میں بھی کہا تھا کہ تم دونوں کا دشمن ہے، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وان لم، اب تو کیا کر، ان لم تغفر لنا وترحمنا، اگر اللہ تو نے معاف نہ کیا، تو نے رحم نہ کیا، لنکونن من الخاسرین، ہم تو پھر نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ آج ہم بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، آدم کے بیٹے، ہم سے بھی غلطی ہو جائے گی، ہوتی ہیں غلطیاں، اور حقیقی آدم کے بیٹے وہ ہیں جو غلطی کے بعد تعویلیں نہیں کرتے، شیطان والا کام نہیں کرتے۔ شیطان نے غلطی کرنے کے بعد تعویلیں کی تھیں اور کہا تھا میرا تو قصور نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کے جو حقیقی بیٹے ہیں، جو حقیقی اولاد ہے، جو حوا علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں، غلطی ہو جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ فوراً آدم علیہ السلام کی طرح، حوا علیہ السلام کی طرح، ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ غلطی ہو گئی، انسان ہے، ٹھوکر کھا بیٹھے، بہک گئے، پھسل گئے، اب تو کیا کر، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ان لم تغفر لنا، اللہ تو نے معاف نہ کیا، ہم تو نقصان والے ہو جائیں گے، اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ تو یہ دعا یاد کریں، آدم علیہ السلام کی دعا، اور جب بھی کوئی غلطی ہو جائے، اور غلطیوں کے پتلے ہیں ہم، یہ پڑھتے رہا کریں یہ دعا، تاکہ ہماری غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ اور توبہ کی شرائط میں سے یہ شرط بھی ہے کہ اپنی غلطی کو ماننا ہے اور اس غلطی پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ سے یہ عہد کرنا ہے کہ اللہ آئندہ میں یہ نہیں کروں گا، اور اس گناہ کو بھی معاف کرنے والا تو ہے، تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اب جاؤ زمین پر اور تمہاری طرف ہدایت آئے گی اور تم نے وہیں رہنا ہے، اور جو نیکیاں کرے گا پھر آئے گا، وہ پیچھے پہلے پارے میں بھی آ چکا ہے۔ پھر فرمایا یا بنی آدم، اے آدم علیہ السلام کی اولاد، آدم کے بیٹوں، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہارے اوپر لباس نازل کیا، یواری سوآتکم، جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپانے والا ہے، وریشا ولباس التقوی، تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور تمہارے لیے زینت کا باعث ہے، اور تقوی کا لباس، اصل لباس تو وہی ہے۔ یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، لا یفتننکم الشیطان، کہیں شیطان تمہیں گمراہ نہ کر دے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جس طرح اس نے تمہارے باپ کو، تمہاری ماں کو جنت سے نکلوایا تھا، ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، وہ اترواتا تھا تم سے کپڑے تمہارے، لیریہما سوآتہما، تاکہ وہ تمہاری شرمگاہوں کو دیکھ سکے، انہ یراکم هو وقبیلہ، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح تمہارے باپ اور تمہاری ماں کی کپڑے اتروا کر اس نے جنت سے نکلوایا تھا، اسی طرح دنیا میں بھی یہ تمہارے کپڑے اتروانا چاہتا ہے، تمہیں برہنہ کرنا چاہتا ہے۔ اور آج شیطان اپنے اس ہتھ کنڈے میں کتنا کامیاب ہو چکا ہے۔ آج کئی عورتیں جو ہے وہ آدھے آدھے کپڑے پہن کر، پتہ نہیں کہاں تک، کپڑوں سے آری ہو کر، اور کئی تو لباس کی نمائش کر رہے ہیں، فیشن شو ہے اور لباس کی نمائش کی جا رہی ہے، لباس اتار کر، اور ان میں کئی مسلمان بھی ہیں، کلمہ پڑھنے والیاں بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری مائیں بہنیں اکثر پڑھنے والی ہیں ہمارے پاس، یاد رکھیں اس فرمان کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایسی عورتیں آئیں گی، عاریاتن، کاسیاتن، عاریاتن، لباس پہنے ہوئے ہوں گی
لیکن لباس پہننے کے باوجود بھی ننگی نظر آئیں گی۔ کیا مطلب؟ یا تو لباس اتنا ٹائٹ ہوگا کہ جسم کے اعضاء لباس پہننے کے باوجود بھی نظر آئیں گے، یا اتنا باریک ہوگا لباس کہ اس لباس کے اندر سے جسم نظر آ رہا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی کہ یہ ایسی عورتیں ہیں لا يدخلن الجنہ، یہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکتی، ولا یجدن ریحھا، جنت کی خوشبو بھی ان کو نصیب نہیں ہوگی۔ جو 70 سال کی مسافت دور سے جنت کی خوشبو آئے گی، یہ ایسی عورتیں بے پردہ رہنے والی، لباس پہننے کے باوجود ننگی رہنے والی، باریک اور ٹائٹ قسم کا لباس پہننے والی۔ اور آگے فرمایا مائلات ممیلات، خود مردوں کی طرف مائل ہوں گی، مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی۔ اسی لیے تو کرتے ہیں، اسی لیے تو آدھا لباس پہنا ہوا ہے۔ اور پھر آج تو کئی نیٹ پر، یوٹیوب پر کئی ولاگر بے غیرت اور بے حیا اپنی بیویوں کو، اپنے گھر کی عورتوں کو اسی طرح کا لباس پہنا کے میڈیا پہ لا کر دکھا رہے ہیں، دکھا کر پیسے کما رہے ہیں، پیسے کمانے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان لوگوں کو۔ ہیں کون کلمہ پڑھنے والی؟ نام فاطمہ ہے، نام عائشہ ہے، نام زینب ہے، یہ تو نام بدل لیں اپنا یا کام بدل لیں، نام مسلمانوں والے اور حرکتیں کافروں والی۔ تو شیطان سے اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا تھا اے بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، شیطان تمہیں یہ ورغلانا چاہتا ہے، بہکانا چاہتا ہے، شہوت تمہارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے اور تمہیں برہنہ کرنا چاہتا ہے، اس سے بچ جاؤ۔ اور آگے یہی کہا کل من حرم زینت اللہ۔ اب یہ جب بات کی جائے نا تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ جو اب خوبصورت بھی نہ بنے، خوبصورتی سے منع نہیں کیا اللہ نے، کل من حرم زینت اللہ، ان سے کہو کس نے اللہ کی زینت کو حرام کیا؟ خوبصورت بننا الگ چیز ہے، لیکن اس کے کچھ قاعدے اور قوانین اللہ نے رکھے ہیں۔ خوبصورت لگیں آپ، برا رہنا تو اسلام نے ناپسند کیا۔ آپ صفائی ستھرائی، اب دیکھیں نا دن میں 5 مرتبہ وضو کرنا تو اللہ نے فرض کیا ہے، 5 مرتبہ چہرہ جس نے دھونا ہے، تو خوبصورت نہیں بننا اس نے۔ خوبصورتی کا معیار ہے، اور عورت کی جو خوبصورتی ہے اس کو خاص کی ہے اللہ نے، کہ اس کی جو خاص اسپیشل خوبصورتی ہے اس کے شوہر کے لیے ہے، کسی اور کے لیے ہے نہیں، سب کے لیے، تھوڑی کوئی عام چیز نہیں۔ اب دیکھیں نا خاص رکھا ہے عورت کو کہ تو خاص ایک بندے کے لیے ہے، اس کے لیے جو یہ ذمہ داری اٹھائے زندگی بھر، تیرے ساتھ بھی رہے گا، تیرے ساتھ وفا بھی کرے گا، تیرا خرچہ بھی اٹھائے گا، اور تیری عزت کی، تیرے مال کی، تیری جان کی، تجھ سے پیدا ہونے والی اولاد کی، اس کی حفاظت بھی کرے گا۔ تیری خوبصورتی پھر اسی کے لیے ہے، انصور اسی کے لیے خوبصورت بن۔ کس نے حرام کیا؟ من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، اللہ نے جو اپنے بندوں کے لیے زینت رکھی ہے وہ کس نے حرام کی ہے؟ یہ خوبصورتی بازار والوں کے لیے تو نہیں ہے، باہر کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ حدود اور قیود رکھی ہیں تاکہ پھر فحاشی نہ پھیلے، زنا نہ پھیلے، بے رہ روی نہ ہو۔ اور پھر یہی ہوتا ہے نا جب خوبصورتی وہ اپنی حدوں میں نہیں رہے گی، بے پردہ ہو کر باہر نکلیں گی، خوبصورت بن کے دکھائیں گی، میک اپ میں جائیں گی، آدھے کپڑے پہن کے جائیں گی، پھر کیا ہوتا ہے؟ یہی کچھ جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ کبھی چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ ریپ کر کے ان کو مار ڈالا جاتا ہے، کبھی کسی یونیورسٹی کے پروفیسر کے موبائل میں سینکڑوں بچیوں کی جو ہے نازیبا تصاویر اور ویڈیوز ملتی ہیں کہ اتنی بچیوں کے ساتھ اس نے برائی کی ہوئی ہے۔ وہ آئیں کیوں بے پردہ ہو کر؟ یہ پڑھانے کیوں گئے؟ اللہ نے تو الگ الگ نظام رکھا تھا نا کہ مردوں نے الگ رہنا ہے، عورتوں نے الگ رہنا ہے، تعلیم حاصل کریں، لیکن مرد اور عورت اکٹھے بیٹھ کر تعلیم حاصل کریں گے تو وہ تعلیم نہیں ہوگی، وہ یہی کچھ ہوگا جو کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے جب کہتے ہیں کہ پردہ کرو تو زیب و زینت کی بات آتی ہے، پھر تعلیم کی بھی بات آتی ہے۔ تعلیم کا کوئی مخالف نہیں ہے، نظام کا مخالف، یہ تعلیمی نظام کو ایجوکیشن جو ہے یہ کوئی تعلیم نہیں ہے۔ اس تعلیم کے نظام پر بے غیرتی اور بے حیائی کو پھیلایا جا رہا ہے۔ جس ادارے میں بھی، یاد رکھیں آپ نے اپنی بچی کو پڑھانا ہے، بچے کو پڑھانا ہے، اس تعلیمی ادارے میں بھیجیں جہاں پر الگ الگ نظام ہے، جہاں پر لڑکی اور لڑکیاں اکٹھے نہیں بیٹھتے، اکٹھے نہیں پڑھتے، الگ ہے، لڑکوں کا نظام اور سسٹم الگ ہے، ان کی کلاسز الگ ہیں، لڑکیوں کی الگ ہیں، وہاں پہ بھیجیں جہاں پہ استاد بھی دیندار ہوں، دین سکھانے اور پڑھانے والے ہوں۔ اب دیکھیں نا جو ٹیچر پڑھانے والی خود بھی فیشن پرست ہے، خود بھی
فیشن پرست اور ہر وقت موبائل یوز کرنے والی پتہ نہیں کئیوں کے ساتھ اس کے رب تھے، وہ آپ کی بچی کو خاک اسلام سکھائے گی، کیا کرے گی وہ آپ کے بچے کو کیا کرے گی؟ آپ کے بچے کو بھی وہ خراب کر دے گی، آپ کی بچی کو خراب کر دے گی۔ اور جو ٹیچر، جو استاد خود بھی جو ہے وہ بے نماز ہے، خود بھی وہ لڑکیوں کی طرف چکر چلانے والا ہے اور غلط راستے پہ جانے والا ہے، تو وہ بھی آپ کے بچوں کو بھی خراب کرے گا۔ دیندار استاد ہو، نیک استاد ہو، تو وہ آپ کے بچوں کو بھی نیک بنائے گا، ٹھیک ہے نا؟ ایسے ادارے اور ایسے سکول، ایسے کالج، باقی چیزیں جہاں دیکھتے ہیں، یہ چیزیں دیکھیں جو اصل دیکھنے کی ہیں، جو آپ کے بچوں کی تربیت کے لیے ضروری ہیں۔ اور آگے فرمایا انما حرم ربی الفواحش، رب نے زینت حرام نہیں کی، میرے رب نے ان سے کہو فحاشی کو حرام کیا۔ زیب و زینت کریں، جس کے لیے ہے اس کے لیے کریں، بن سمر کے بازاروں میں جانا تو فحاشی ہے، جسم کی نمائش کرنا فحاشی ہے، اس فحاشی کو میرے رب نے حرام کیا ہے۔ ما ظہر منہا وما بطن، چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، یعنی ظاہری سب کے سامنے آ گئی اور باطنی چھپ کر فحاشی کی جا رہی ہے، بے رہ روی، یعنی ایک بند کمرے میں، کسی بند ادارے میں، وہاں پر ڈانس پارٹی ہے، مجرا یا موبائل نیٹ پر جو ہے فحاشی یعنی دیکھی جا رہی ہے، وہ باطنی فحاشی ہے، وہ بھی اللہ نے حرام کی ہے۔ اور اللہ نے ظاہری فحاشی بھی حرام کی ہے اور گناہ حرام کی ہے، بغاوت اللہ نے حرام کی ہے۔ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ تم شرک کرو، یہ اللہ نے حرام کی ہے۔ اللہ نے زیب و زینت کرنا، خوبصورت بننا، یہ اللہ نے حرام نہیں کیا۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور آگے جہنم کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے بچا لیں، اللہ ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں جو ہمیں جنت میں لے جانے والے ہوں۔ جہنم میں جب ڈالا جائے گا، قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ، کئی امتوں کو، گروہوں کو اکٹھا جہنم میں ڈالا جائے گا۔ کلما دخلت امت لعنت اختہا، جب ایک جماعت آئے گی وہ اپنے سے پہلی جماعت پر لعنت کرے گی۔ حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، جب جہنم میں جا کر جمع ہوں گے، اپنے سے پہلے لوگوں کو وہاں پائیں گے، اپنے لیڈر، اپنے قائد، اپنے پیر، جن کو دنیا میں سر پہ بٹھایا ہوا تھا، ان کو جب دیکھیں گے کہ وہ بھی جہنم میں ہیں، جنہوں نے ہمیں غلط نظریات پر چلایا تھا، جنہوں نے ہمیں نماز سے، قرآن سے، دین سے ہٹا کر غلط راستے پر چلا دیا تھا، ان کو جب دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ قالت اخراہم لأولاہم، بعد والے پہلوں کو کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلاء اضلونا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا تھا، فآتہم عذابا ضعفا من النار، اللہ ان کو دگنا عذاب دے، خود بھی گمراہ تھے اور ہمیں بھی گمراہ کیا۔ قال لکل ضعف، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سب کے لیے دگنا ہے، تمہارے لیے بھی دگنا ہے، تمہارے لیے بھی کوئی چھٹکارا نہیں، تمہارے پاس بھی تو عقل تھی، ذہن تھا، سمجھ تھی، صلاحیت تھی، سب کچھ تمہارے سامنے تھا۔ اور پہلے کہیں گے بعد والوں کو تمہیں ہمارے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے، فذوقوا العذاب، اب چکھو عذاب جو تم دنیا میں کماتے رہے۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا اور تکبر کیا، لا تفتح لهم الابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازوں کو نہیں کھولا جاتا، نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ لہم من جہنم مہاد، ان کے لیے جہنم میں بچھانا ہوگا، مہاد کہتے ہیں بستر جو نیچے بچھایا جاتا ہے، نیچے بچھانے والا بستر بھی جہنم کا ہوگا، انگاروں کا ہوگا۔ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، اوپر ڈالنے کے لیے جو کمبل ملے گا، جو چادر ملے گی، وہ بھی جہنم کی ہوگی۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اسی طرح مجرموں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، لا نکلف نفسا الا وسعها، اللہ ان کو ان کی وسعت سے زیادہ مکلف نہیں بناتے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت والے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، ان کے دلوں میں کوئی غل، کوئی کینہ ایک دوسرے کے خلاف، اگر دنیا میں نفرت کے جذبات آگے تھے، مومن تھے، نمازی تھے، دیندار، لیکن دنیا میں کچھ نہ کچھ کینہ، کوئی ایک دوسرے کے خلاف کوئی بات اگر دل میں آ گئی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان کی وہ بات دلوں سے نکال لیں گے اور اخواناً، ان کو بھائی بھائی بنا دیں گے۔ وقال الحمدللہ، اور وہ کہیں گے ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں یہ ہدایت دی، ورنہ ہمیں یہ ہدایت نہ ملتی، ہمیں جنت کا راستہ نہ ملتا، اللہ نے ہم پر فضل و کرم کیا۔ ونادى اصحاب الجنہ، اور جنت والے آواز دیں گے اصحاب النار، آگ والوں کو۔ یہاں پر مکالمہ ہے جنتیوں کا اور جہنمیوں کا۔ جنت اور جہنم والے جو دنیا میں آپس میں ایک دوسرے کو جانتے ہوں گے، وہاں ایک دوسرے سے بات کریں گے، وہ بات اللہ نے یہاں ذکر کی ہے۔ جنت والے آواز دیں گے جہنم والوں کو، کیا کہیں گے؟ ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ہمارے رب نے جو ہم سے وعدے کیے تھے، ایمان لانے پر جو وعدے تھے، نمازیں پڑھنے پر جو وعدے تھے، روزے رکھنے پر جو وعدے تھے،
صدقات و خیرات کرنے پر جو اللہ نے ہم سے وعدے کیے تھے، آج ہم نے ان وعدوں کو سچا پا لیا ہے۔ ما قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ہمارے رب نے ہم سے جو وعدے کیے تھے وہ سچے تھے۔ فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، جو کفر پر اللہ نے تم سے وعدے کیے تھے، جو زنا کرنے پر، شرابیں پینے پر، جھوٹ بولنے پر، ڈکیٹیاں کرنے پر، شرک اور بدعات کرنے پر تم سے اللہ نے جو وعدے کیے تھے، کیا تم نے ان وعدوں کو سچا پایا؟ قالوا نعم، اس وقت جہنم والے کہیں گے ہاں۔ فأذن مؤذن، پھر ایک آواز لگانے والا اس وقت آواز لگائے گا، اللعنۃ اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر۔ وعدہ تو سچا پا لیا انہوں نے۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے، نادا اصحاب الجنہ، جو جنت والے ہوں گے۔ اللہ ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق دے جو ہمیں جنت کے قریب کرنے والے ہوں۔ ہم اسی لیے قرآن پڑھ رہے ہیں، اسی لیے روزے رکھتے ہیں، اسی لیے نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ پھر آگے فرمایا وبینہما حجاب، جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار ہو گئی، جس کو اعراف کہا گیا ہے۔ سورت کا نام بھی سورت الاعراف ہے۔ اعراف، اس دیوار پر کچھ مرد ہوں گے، کلم بسیماہم ونادوا اصحاب الجنہ، وہ جنت والوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، جہنم والوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ ابھی ان کے لیے فیصلہ نہیں ہوا ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور جن کے گناہ برابر ہو جائیں گے، ان کو درمیان میں ٹھہرا دیا جائے گا، نہ یہ جنت والے نہ یہ جہنم والے، ابھی درمیان میں ہیں۔ وہ کیا کہیں گے؟ جنت والوں کو دیکھ کر کہیں گے نادوا اصحاب الجنہ، جنت والوں کو وہ آواز دیں گے، ان سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، لم يدخلوها، یہ خود داخل نہیں ہوئے ہوں گے جنت میں، وہم یطمعون، ان کو طمع ہوگی کہ ہم بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، جنت والوں کو خود دیکھ رہے ہوں گے، جہنم والوں کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، ان کی نظروں کو پھیرا جائے گا، ادھر بھی دیکھو۔ جہنم والوں کو دیکھیں گے اور کیا کہیں گے؟ فوراً کہیں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے ہمارے رب ہمیں ظالم قوم سے نہ بنانا، ہمیں ان لوگوں میں نہ بنانا۔ ونادى اصحاب الاعراف رجال يعرفونهم، پھر وہ اصحاب اعراف جو ہوں گے، جو دیوار پر کھڑے ہونے والے، يعرفونهم بسیماهم، وہ پہچان لیے جائیں گے اپنے ناموں سے، اپنی علامتوں سے۔ قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، ان جہنم والوں سے کہیں گے تمہارا جتھا، دنیا میں جو تمہاری جماعت تھی، جو پیسہ تھا، جو تمہاری اجتماعیت تھی، جو تمہاری یونٹ تھی، جو تمہاری فورسز تھیں، وہ کام نہیں آئی۔ تم تو کہتے تھے فلاں ہمارے ساتھ ہے، فلاں ہمارے ساتھ ہے، وہ کہاں گیا سارا؟ ساری جمعیت، ساری جماعتیں، سارا اتحاد تمہارا وہ کہاں گیا؟ ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، دنیا میں جو تم تکبر کیا کرتے تھے، وہ سارا غرور اور تکبر، گھمنڈ کہاں گیا؟ هؤلاء الذين، پھر جنت والوں کو بھی وہ دیکھ رہے ہوں گے نا، ان لوگوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے یہی ہے نا وہ لوگ، اقسمتم لا ينالهم الله برحمہ، جن کے بارے میں دنیا میں تم قسمیں کھا کر کہتے تھے اللہ نے ان کو تو کچھ بھی نہیں دینا۔ یعنی اتنا تکبر، اتنا گھمنڈ کہ ان جنت والوں کے بارے میں، اللہ کے فرما برداروں کے بارے میں کیا ذہن تھا تمہارا کہ ان کو تو اللہ نے جنت نہیں دینی۔ آج ہے نا ایسے لوگ، تو کہتے ہیں پہلے تو ہے ہی نہیں آخرت، اگر ہوئی بھی صحیح تو وہاں بھی انعامات اور نعمتیں ہمارے لیے ہوں گی جس طرح دنیا میں ہمارے لیے ہیں۔ یہ غریب، یہ فقیر، یہ غربا، جس طرح ان کو اللہ نے دنیا میں نہیں دیا نا کچھ، وہاں بھی کچھ نہیں ملے گا۔ ہؤلاء الذین، یہی ہے نا وہ لوگ جن کے بارے میں دنیا میں تم نے یہ کہا تھا اللہ نے ان کو کچھ نہیں دینا۔ اللہ نے ادخلوا الجنہ، اللہ نے تو ان کو کہہ دیا جنت میں داخل ہو جاؤ، وہ تو پہنچ گئے جنت میں۔ جن کے بارے میں دنیا میں تمہارا ذہن تھا یہ غریب ہے، یہ فقیر ہے، ان کے پاس کچھ نہیں، وہ سب سے بڑی دولت تو دولت ایمان تھی، اللہ کی فرما برداری تھی، وہ تو تھی نا ان کے پاس۔ ادخلوا الجنہ، ان کو تو کہہ دیا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، تم پر کوئی خوف نہیں، نہ تم غمزدہ ہوگے۔ ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ، پھر جہنم والے جنت والوں کو آواز دیں گے اور کیا کہیں گے؟ انا افیضوا علینا من الماء، ہم جل رہے ہیں، سڑ رہے ہیں، گرمی ہے، انا افیضوا علینا من الماء، ہمارے اوپر اللہ کی نعمتوں میں سے تھوڑا سا پانی ہی ڈال دو، او مما رزقکم اللہ، جو اللہ نے تمہیں پھل دیے ہیں، جو نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں میں سے کچھ ہمارے اوپر ڈال دو۔ پھل نہیں ڈالتے، ان پھلوں کا چھلکا ہی ڈال دو۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، وہ کہیں گے اللہ نے یہ نعمتیں، یہ پانی، یہ انعامات ساری کی ساری کافروں پر اللہ نے حرام کی، اللہ نے ہمیں دی تو ہے لیکن تمہارے لیے حرام ہے، یہ اللہ نے جو ہمیں حکم نہیں دیا وہ ہم تم کو نہیں دے سکتے۔ الذین اتخذوا دینہم، یہ کون لوگ ہوں گے جہنم والے؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا،
جن لوگوں نے اللہ کے دین کو مذاق بنا لیا تھا دنیا میں، دین کا مذاق اڑانے والے، داڑھی کا مذاق اڑانے والے، نماز کا مذاق اڑانے والے، پردے کا مذاق اڑانے والے، دین کا مذاق، دینداروں کا مذاق، مدرسے کا مذاق، قرآن کا مذاق، قرآن پڑھنے والوں کا مذاق اڑانے والے، وغرتہم الحیات الدنیا، اور ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا، فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہم تم کو بھلا دیں گے اب جس طرح تم نے دنیا میں ہماری ملاقات کو بھلائے رکھا، وما كانوا بآیاتنا یجحدون، اور جس طرح تم ہماری آیتوں کا انکار کرنے والے تھے، وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور اسی طرح ہم نے کتاب بھیجی جو تفصیل سے بیان کرتی ہے، اس میں علم بھی ہے، ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ کس کے لیے ہدایت ہے، کس کے لیے علم ہے؟ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ایمان لانے والی قوم کے لیے۔ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، بے شک تمہارا رب وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں، پھر وہ عرش پر بلند ہوا، یغشی اللیل النہار، وہ ڈھانپ لیتی ہے رات دن کو، یطلبہ حثیثا، وہ اس کو بہت جلد پا لیتی ہے، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامری، سورج بھی، چاند بھی، ستارے بھی، مسخرات بامری، سارے اس کے حکم پر چل رہے ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، خبردار سن لو، یاد رکھو، الا لہ الخلق، مخلوق اس کی ہے، والامر، تو حکم بھی اسی کا چلے گا۔ تبارک اللہ رب العالمین، بہت بابرکت ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اب پکارو اپنے رب کو تضرعا، دعا کا طریقہ سیکھو یہاں سے، ادعوا ربکم، پکارو اپنے رب کو، تضرعا، گڑ گڑا کر، رو کر، عاجزی کے ساتھ، وخفیہ، اور چھپ چھپ کے پکارو، گڑ گڑا کے پکارو، رو کے پکارو، رونا نہیں آتا تو رونے کی شکل بنا کے پکارو، انہو لا يحب المعتدین، وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، دعا میں بھی حد سے نہیں بڑھ جانا، گڑ گڑاؤ، رو، عاجزی اختیار کرو اللہ کے سامنے، اور چھپ کے دعائیں کرو، کسی کو پتہ بھی نہ ہو، تمہاری دعائیں تمہارے درمیان اور تمہارے رب کے درمیان راز ہونی چاہیے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آیا، مالک بن دینار، مالک بن دینار ایک بہت ثقہ محدث ہیں، حدیث کی کتابوں میں رامیوں میں ان کا نام بھی آتا ہے۔ مالک بن دینار سے ایک دن کسی نے پوچھا، آپ دعا کی قبولیت کے بارے میں بڑی باتیں کرتے ہیں، کیا آپ نے کبھی اپنی زندگی میں کسی بندے کی دعا کو فوراً قبول ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ اس نے کہا ہاں، ایک بندے کی دعا کو میں نے فوراً قبول ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ کہا وہ کون تھا؟ کہا میں ایک دن گیا بصرہ میں گیا، وہاں پر میں نے کوئی غلام خریدنا تھا، اس کو غلام ہوا کرتے تھے، غلام کو خریدنا تھا۔ میں نے دیکھا کہ بصرہ کی جامع مسجد میں لوگ جمع ہیں، ظہر کا ٹائم ہے، ساری خلقت جمع ہے وہاں پر، اور وہ سارے رو کر اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ بارش برسا دے، اللہ بارش دے دے۔ ظہر کا ٹائم تھا، ظہر سے لے کر عصر تک دعا کرتے رہے، عصر کی نماز کے بعد پھر مغرب تک دعا کرتے رہے، عشاء تک دعا کرتے رہے۔ کیا دعا؟ اللہ بارش عطا کر دے، لیکن بارش نہیں ہوئی، بارش نہیں ہوئی، سارے لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے۔ کہتا ہے میں مسجد میں تھا، میں نے دیکھا ایک بندہ، سارے لوگ جب چلے گئے نا، ایک بندہ پھر مسجد میں آیا، اس کی حالت اور کیفیت کیا تھی؟ چھوٹے قد کا ہے، قد اس کا چھوٹا ہے، رنگ اس کا کالا ہے، اس کا ناک چپٹا ہے، اس کی آنکھیں چھوٹی ہیں، یعنی خوبصورت بھی نہیں ہے، پیٹ اس کا گول آگے نکلا ہوا ہے، اور پھٹے پرانے کپڑے ہیں، کسی کا غلام لگتا تھا۔ وہ آتا ہے مسجد میں، اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، کوئی لمبی چوڑی نمازیں نہیں پڑھی، عام جس طرح نماز پڑھی جاتی ہے اس طرح 2 رکعت اس نے نماز پڑھی۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں اس کے بالکل پیچھے بیٹھا ہوا تھا، میں اس کے پیچھے بیٹھا تھا، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اس نے دائیں بائیں دیکھا، اس کو پتہ چلا کہ کوئی نہیں ہے مسجد میں، اس کو لگا، کیونکہ میں اس کے پیچھے تھا، اس کو لگا کہ اب مسجد میں کوئی نہیں ہے۔ پھر اس نے ہاتھ اٹھائے اور اس نے دعا کی، اور کیا کہا؟ اللہ تو نے بارش کو روک لیا، اللہ تو نے بارش کو اپنے پاس روک لیا، اس لیے روکا کہ لوگ تیرے سامنے آئیں اور عاجزی اختیار کریں اور روئیں، اور اللہ لوگ آئے تھے تیرے پاس اور وہ روئے، وہ عاجزی اختیار کی، انہوں نے تیری طاقت کو مان لیا، تو نے اس لیے بارش روکی تھی نا کہ لوگ تیری طاقت کو تسلیم کریں کہ بارش کا کنٹرول اور اختیار تیرے پاس ہے، لوگوں نے تیری طاقت کو تسلیم کر لیا ہے، اللہ اب تو بارش دے دے، اللہ اپنے بندوں کو بارش دے دے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اس بندے نے جب دعا کی فوراً بارش شروع ہو گئی، پھر وہ بندہ مسجد سے نکل گیا، کہتے ہیں میں نے اس کا پیچھا کیا، میں نے دیکھا کہ وہ ایک گھر میں داخل ہو گیا، کہتے ہیں میں بھی وہاں گیا، میں نے وہاں جا کر اس گھر میں اور بھی کئی غلام تھے وہاں پر، میں نے ان سے کہا میں نے ایک غلام خریدنا ہے،
انہوں نے مجھے گھر میں جتنے بھی غلام تھے سارے دکھائے، لیکن مجھے وہ نظر نہیں آیا۔ میں نے کہا اس گھر میں اس کے علاوہ کوئی اور بھی رہتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، کوئی اور نہیں رہتا۔ کہتے میں گھر سے واپس نکلنے لگا تو گھر کا جو بڑا دروازہ تھا اس کے قریب ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی، جس طرح باہر چوکی دار کے لیے کوئی چھوٹی سی جگہ بنا لیتے، اس طرح وہ ایک جگہ تھی۔ کہتے یہاں بھی کوئی رہتا ہے؟ مالک بن دینار نے کہا مکان کے مالک سے، یہاں بھی کوئی رہتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہاں پر ایک بندہ رہتا ہے، لیکن وہ تیرے کسی کام کا نہیں ہے، تو نے غلام خریدنا ہے نا، جو یہاں رہتا ہے وہ جسمانی طور پر طاقتور نہیں ہے، اگر تو نے مزدوری کے لیے کوئی غلام لینا ہے جسمانی طور پر طاقتور نہیں ہے، اگر تو نے بزنس اور کاروبار کے لیے کوئی غلام لینا ہے تو اس کے پاس کمیونیکیشن سکل بھی نہیں ہے، یہ اچھی طرح اپنا معافی ضمیر بھی ادا نہیں کر سکتا، یہ تیرے کسی کام کا نہیں ہے بندہ۔ کہتے نہیں میں نے دیکھنا ہے، مجھے دکھاؤ تو صحیح۔ کہتے ہیں میں گیا، میں نے جب دیکھا تو وہی بندہ تھا جس نے دعا مانگی تھی۔ کہتے ہیں میں نے یہی لینا ہے، وہ بھی غلام تھا ان کا، کہتے ہیں میں یہی غلام لینا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ تمہارے کسی کام کا نہیں، یہ غلام لے کر کیا کرو گے؟ کہتے ہیں نہیں بس میں نے لینا ہے، مجھے دے دو۔ انہوں نے بہت معمولی قیمت میں، مالک بن دینار کہتے ہیں مجھے بہت معمولی قیمت میں وہ غلام دے دیا، میں لے کے آ گیا۔ اور راستے میں نے اس سے کہا کہ آپ نے دعا مانگی تھی، اللہ نے، اس نے پوچھا، بلکہ اسی بندے نے، اس غلام نے پوچھا آپ نے مجھے کیوں خریدا ہے؟ میں جبکہ تمہیں بتایا جا رہا تھا کہ میں کسی کام کا نہیں۔ اس نے کہا جو تیرا کام ہے نا، مالک بن دینار نے کہا، وہ میں نے دیکھ لیا، تو نے اللہ سے دعا کی تھی، سارے لوگ، ساری بستی والے مل کے دعا کر رہے تھے، ان کی دعا قبول نہیں ہوئی، تم نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی، میں دیکھ رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا نہیں تم نے کسی اور کو دیکھا ہوگا، میں نہیں تھا۔ انہوں نے کہا نہیں مجھے پتا کہ آپ نے کہا واقعی؟ 2-3 بار انہوں نے کہا کوئی اور بندہ ہوگا؟ انہوں نے کہا نہیں میں نے دیکھا ہے، تم آپ ہی تھے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں اس بندے کی 2 دعائیں میں نے قبول ہوتے ہوئے دیکھی، ایک وہ دیکھی اور دوسری جب میں نے اس کو کہا کہ آپ ہی تھے، آپ نے ہی دعا مانگی تھی، تو اس بندے نے وہ فوراً رو پڑا اور اللہ سے کہا اللہ تیرے درمیان اور میرے درمیان دعا کا جو راز تھا آج وہ راز افشاں ہو گیا ہے، آج وہ راز کسی کو پتہ چل گیا ہے، جو ایک راز تھا تو میری دعاؤں کو قبول کرتا تھا، آج وہ راز لیک ہو گیا، اب میرے لیے لائق نہیں کہ میں دوبارہ جیوں اس زندگی میں، اللہ تو مجھے موت دے دے۔ مالک بن دینار جو سکہ راوی ہیں، سکہ محدث ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا اسی وقت سجدے کی حالت میں وہ رو رہا تھا اور اللہ نے اس کی روح کو قبض کر لیا، وہ تو کیونکہ اس نے دعا مانگی کہ اللہ مجھے فوت کر لے۔ تو دعا بھی ایسی ہونی چاہیے جو آپ کے درمیان اور اللہ کے درمیان راز ہو۔ اس بندے کی دعا راز تھی، اور اللہ تعالیٰ شکل نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ صورت نہیں دیکھتے۔ لوگ اس کو کیا سمجھتے تھے؟ یعنی دنیا کے کام میں بھی اس کو سمجھتے تھے تو کسی کھاتے کا بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کے ہاں کیا عزت تھی، کیا مقام تھا اس کا، پتہ نہیں کیا کیا وہ باتیں کیا کرتا ہوگا۔ اللہ سے مانگیں، دعا کریں اللہ سے تضرعا و خفیہ، عاجزی کے ساتھ، گڑ گڑا کر، رو کر اور چھپ چھپ کر اللہ سے دعائیں مانگیں۔ آپ کا بیٹا نہیں ہے نا، اولاد چاہیے آپ کو، جب ساری دنیا سو جائے آئے مسجد میں یا الگ گھر کے کمرے میں، جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، دروازے بند کر کے کہیں رب لا تذرنی فردا، اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، وانت خیر الوارثین رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ سے دعائیں کریں۔ آپ کے پاس رزق نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، جو مانگنا ہے اللہ سے مانگیں، دعاؤں کا مہینہ چل رہا ہے، دعائیں کریں اللہ تعالیٰ سے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہاں سے ایک ترتیب کے ساتھ قوموں کے واقعات بیان کی ہیں۔ پہلے نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم اعبدوا اللہ، اے قوم اللہ کی عبادت کرو، انی اخاف علیکم، میں ڈرتا ہوں تم پر کہیں بڑے دن کا عذاب نہ آ جائے تم پر۔ انہوں نے کہا تم تو گمراہ ہو، فی ضلال مبین، قال یا قوم، انہوں نے کہا میرے ساتھ کوئی گمراہی نہیں ہے، ابلغکم رسالات ربی، میں تو تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچانے آیا ہوں اور تمہیں نصیحت کرنے آیا ہوں۔ اور اس کے بعد قوم عاد کا ذکر ہے، انہوں نے نہیں مانا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو نجات دی کشتی میں، باقی سب کو غرق کر دیا۔ عاد علیہ السلام نے فَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، عاد کی طرف ہود علیہ السلام آئے تو انہوں نے کیا کہا یا قوم اعبدوا اللہ، اے قوم اللہ کی عبادت کرو۔ ہر پیغمبر کی دعوت کیا تھی؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اس رب کے علاوہ تمہارا کوئی الہ، کوئی معبود، کوئی مشکل کشا نہیں۔ اس قوم نے کیا جواب دیا؟ قالوا وجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، کیا تو اس لیے ہمارے پاس آیا کہ ایک اللہ کی ہم عبادت کریں؟ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور ہم چھوڑ دیں ان سارے معبودوں کو جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تو سچا ہے تو پھر عذاب لا ہمارے اوپر،
ہم اپنے باپ دادا کے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ پیغمبر نے کہا تو پھر عذاب آیا تمہارے اوپر، رجس و غضب، عذاب بھی اور گندگی بھی۔ اتجادلوننی فی، پھر جب عذاب آیا فانجینا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہود علیہ السلام کو بھی نجات دی اور ایمان والوں کو بھی نجات دی۔ وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا، اور ہم نے مجرم قوم کی جڑ کاٹ کے رکھ دی۔ اور سمود کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے بھی جا کر کہا اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، جو سردار تھے انہوں نے کمزور لوگوں سے کیا کہا، اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی، تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ صالح رسول ہیں اللہ کے؟ انہوں نے کہا انا بما ارسل بہ مؤمن، ہاں ہم تو ایمان لانے والے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، ہم جنہوں نے تکبر کیا تھا انہوں نے کہا ہم کافر ہیں، ہم نہیں ایمان لاتے، اور کہا فعقروا الناقہ، جو نشانی تھی اس کی انہوں نے ٹانگیں کاٹ دیں اور اللہ کے امر کی نافرمانی کی۔ تو صالح علیہ السلام نے کہا ابھی عذاب آنے والا ہے، فاخذتهم الرجفہ، تو ایک چیخ نے ان کو پکڑا۔ تو فتولی عنہم، صالح علیہ السلام، اب ایک داعی کا کردار کیا ہوتا ہے؟ صالح علیہ السلام نے منہ موڑا ان کی طرف سے اور کیا کہا، یا قوم، ہے میری قوم، مرے پڑے تھے سارے اور افسوس کرتے ہو، اب کیا کہتے ہیں، لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، میں نے تو اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچائے تھے، سکھائے اور سمجھائے تھے، ونصحت لکم، تمہیں نصیحت بھی کی تھی، ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمہیں نصیحت کرنے والوں سے محبت ہی نہیں ہے، نصیحت کرنے والوں کو تم پسند ہی نہیں کرتے۔ آج بھی حالت یہی ہے نا، نصیحت جو کرنے والا ہو وہ اچھا نہیں لگتا، جو گناہوں سے روکنے والا ہو، جو جنت کا راستہ دکھانے والا ہو، وہ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا۔ وَنَصَحْتُ لَكُمْ، میں نے تمہیں نصیحت کی ہے، میں نے تمہاری آخرت سنوارنے کی کوشش کی ہے، میں نے تو چاہا ہے کہ تم جہنم سے بچ جاؤ، تم جنت میں داخل ہو جاؤ، لیکن حقیقت یہ ہے، حالت یہ ہے کہ تم اپنے خیر خواہ سے بھی محبت نہیں کرتے، تم اپنے خیر خواہ کو دشمن سمجھتے ہو اپنا، تم اس کو جو تمہیں گناہوں سے روکے، جو تمہیں جنت کا راستہ دکھائے، جو تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے آیا ہے، وَلَكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، تم اپنے نصیحت کرنے والے کو پسند ہی نہیں کرتے، تم چاہتے نہیں ہمیں کوئی نصیحت کرے۔ آگے لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، اس کی قوم فحاشی آتی تھی اور گناہ کرتے تھے اور مردوں کے ساتھ اپنی شہوت کو پورا کرتے تھے، ان کو بھی روکا لوط علیہ السلام نے، نہیں رکے تو اللہ نے عذاب دیا، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، پتھروں کی بارش ان پر برسائی، فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، دیکھو پھر ان کا انجام کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق عقیدہ عمل بنانے کی توفیق عطا فرما دیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔